اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على عباد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے گرامی پر چونکہ ایک مومن ایک اہل بیت کا چاہنے والا آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا حسین کا زادار و ماتندار اس دار فانی سے دار بقا کی طرف اس نے سفر اختیار کیا ہے. اس لیے مرحوم کے سفر آخرت کی بہتری کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول سید حسن احمد تقوی کی روح کو عیسائی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو زوجہ اور جو بھی لواحقین ہیں اس قاری پسماندگان ہیں خانہ ان سب کے سب دلیل کے لیے بالخصوص انعام کی جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نگرامی ارشاد پروردگار عالم ہے قرآن مجید میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ محسوس کرنا. جو بھی صاحب نفس ہے اسے موت کا مزہ اسے موت سے ملحق ہونا ہے. یقیناً موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو انسان چاہے یا نہ چاہے موت اس کے قریب آئے گی یا وہ موت کے قریب جائے. بقول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. امام فرماتے تمہاری ہر سانس تمہارا ہر قدم تمہیں خبر نہیں ہے مگر تمہیں تمہاری ہر سانس اور ہر قدم تمہیں تمہاری قبر سے قریب کر رہا ہے, تمہاری موت سے قریب کر رہا ہے. تم کس زوم میں ہو یا کون سی تمہاری حیثیت ہے کہ جو تم اپنے آپ میں یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی ہماری عمر بڑھ رہی ہے. یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ عمر کم ہو رہی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اپنے موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ, موت کی تیاری کر لو. موت کے لیے تمہیں جو موقع دیا گیا ہے توجہ فرمائیں. انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں, بس یہ 3 مرحلے سنیں اور انشاءاللہ گفتگو تمام ہے. کچھ لوگوں کا جیسا کہ میں نے کہا انتظار ہے جب تک مجلس سید الشہداء کا جو ثواب مرحوم سید حسن احمد تقوی کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات اور پڑھنے میں کر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فرمائیں ایک مرحلہ وہ ہے ہماری زندگی کا کہ جو شکم مادر کا مرحلہ ہے, جو رحم مادر کا مرحلہ ہے. ماں کے شکم میں, ماں کے رحم میں جب ہم ہیں تو اللہ ہمیں وہاں کئی مرحلے سے گزارتا ہے. توجہ فرمائیں, کئی مرحلوں سے ہم گزرتے ہیں. پہلے ہم خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ایک ملے ہوئے پانی سے ایک قطرہ آب سے خلق کیا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ خلق کیا ہے, نبتلیہ یعنی اسے کئی مرحلوں سے گزارا ہے. ابتلا کہتے ہیں امتحان کو, یہاں امتحان سے مراد مفسرین نے لکھا, معصوم نے فرمایا کہ مرحلوں سے گزارا ہے اللہ نے. توجہ کیجیے گا, پہلے قطرہ تھا, پھر قطرے کو خون بنایا, خون کو گوشت بنایا, گوشت کو لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا کی, اس میں نسیں پیدا کی, اس کے بعد پورا انسان کا جسم بنا, اور جب وہ جسم بن گیا تو اس کے بعد اس کے اندر روح داخل کی گئی, اور اس کے بعد یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے. آپ یقین کریں شکم مادر کا جو مرحلہ ہے, جو بچہ اپنے ماں کے شکم میں ہے, رحم میں ہے, پیٹ میں ہے, اس میں بچے کا کوئی دخل نہیں ہے, نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہے, بلکہ اللہ کا دخل ہے. قدرت اس کو تبدیل کر رہی ہے. قطرے آپ سے خون, خون کے بعد
گوشت کے بعد وہ لوگرا پھر ہڈیاں، پورا سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں میں یہ پورا ہے، توجہ فرمائے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں آپ کا کوئی دخل نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے۔ قدرت نے اسے تبدیل کیا اور بنایا ایک انسان کامل بنا کر۔ توجہ فرمائیں، 4 مہینے کے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے بدن میں روح آئی، تب تمہاری ماں کو یا تمہارے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ کوئی زندگی ہے، کوئی حیات ہے شکم میں، اس سے پہلے خبر نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ نے، توجہ فرمائے، اس دنیا میں آنے کے لیے بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، دیکھو ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے، ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لے آئے۔ اخرجکم، ہم نے تمہیں خارج کیا وہاں سے اور اس دنیا میں ہم تمہیں لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ تاکہ اس دنیا میں تم عمل کرو۔ ایک مرحلہ ماں کے شکم کا ہے، توجہ فرمائیں، دوسرا مرحلہ اس دار فانی کا ہے، تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے، توجہ فرمائیں۔ تو ہمیں اللہ نے جو ماں کے شکم میں رکھا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، لیکن جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں عقل و شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، فہم و ادراک دے کر پیدا کیا، اچھے برے کی تمیز ہمارے ذہن میں آئی، ہماری فکر، ہمارے خیال، ہماری عقل میں آئی، توجہ فرمائیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اپنا کون سا مال ہے، دوسرے کا کون سا مال ہے، کون سا حق ہمارے اوپر کس کا ہے، یہ سب ہمیں پتا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اپنے ہمسر کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، توجہ کریں، اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے، یہ سب ہمیں پتا تھا۔ اس لیے قدرت نے یہاں اب پروردگار نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہے جیسے اس دنیا میں رہو، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ 2 راستے بھی بنائے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور راستے میں سے تمہیں اختیار کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شکر کے راستے پر چل رہے ہو یا کفر کے راستے پر چل رہے ہو۔ اب ہم تمہیں تیسرے مرحلے میں، توجہ فرمائیں، پہلا مرحلہ ماں کا شکم، دوسرا مرحلہ دار فانی، شکم مادر میں ہمیں اختیار نہیں، دار فانی میں پورا اختیار، ہم عبادت کریں نہیں کریں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ہم اللہ کو تسلیم کریں نہیں کریں کوئی روکے گا ہمیں، ہماری مرضی، ہم خدا کو مانیں نہ مانیں، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام نے بھی زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، تبلیغ کی ہے، اللہ کی معرفت، توجہ کیجئے گا، لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائی ہے، اللہ کے صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کی توحید کے بارے میں اعلان کیا ہے، زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور فرمایا اختیار ہمیں دیا گیا ہے، چاہے آپ رسول کو مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی، آپ اہل بیت کو مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی، امام کو مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی، توجہ فرمائیں۔ یہاں اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن عزیزوں یہ اختیار کیوں ہے؟ بس توجہ کریں، ایک مومن، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، خدا ان کے قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے، خدا ان کے بچوں کو صبر دے، عزیزان کو صبر دے، دوست و احباب کو صبر دے۔ جملہ سنیے گا، یہ جو اختیاری زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ جو ہمارے قدرت میں اللہ نے دار فانی کی زندگی رکھی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم اپنی اس منزل کے لیے آمادہ ہو جاؤ جہاں تم جاؤ گے نہیں، ثم الینا ترجعون، خدا کہہ رہا ہے ہم تمہیں لائیں گے، پلٹائیں گے، تم نہیں آؤ گے۔ آنا چاہو گے تو اچھی بات ہے، آنا چاہو گے تو کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، توجہ کیجیے، یعنی پروردگار تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آمادہ موت رہتے ہر وقت، تیاری کیے ہوئے، اللہ والے کہتے ہیں نا، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضور بھائی، کہتے ہیں اللہ والے موت سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھئی موت سے وہ گھبراتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں اپنی موت کے بعد کے لیے کوئی تحفہ نہ بھیجا ہو۔ صلوات پڑھیں جو اگر ہم نے کوئی اپنے لیے وہاں مکان بنایا ہے، گھر بنایا ہے، انتظام کیا ہے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، ماں باپ کے احترام کے ذریعے، ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے، بچوں کی پرورش کے ذریعے، سوسائٹی اور سماج میں اخلاق اور کردار کے ذریعے، تو اسے موت کی پرواہ نہیں ہے، موت چاہے جب آئے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ہم نے وہاں کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس دنیا میں جو اختیار ملا ہے اس دنیا کے لیے خدا کہہ رہا ہم تمہیں لے جائیں گے، اگر تم نہیں بھی آنا چاہو گے تو ثم الینا ترجعون،
تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اب پھر میرے اختیار میں ہے کہ ہم تمہیں پلٹائیں گے۔ بس تمہارے اختیار میں یہ ہے کہ 2 منزلیں رکھی ہے، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ ہم تو لائیں گے مگر تمہیں اپنی تیاری کر کے آنا ہے۔ اگر بہتر کر کے آؤ گے تو جنت جیسی منزل مل جائے گی، اگر بدتر کر کے آؤ گے تو جہنم جیسی زندگی ملے گی۔ صلوات پڑھیں مل جل کر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔